یقین کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ حاضری، اللہ موجود ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت یہ مجھے قابلین کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ معیت، جب تک یہ معیت کا تصور مضبوط نہ ہو، یقین کی حد تک نہ ہو، تو کمال نہیں حاصل کر سکتا۔ یعنی پورا یقین ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ میں بعض وقت جذبی کیفیت میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہوں۔ ایک ولی کامل جو جب مجھے ملے مدینہ طیبہ طاہرہ میں، وہ بہت کامل ولی تھے۔ انہوں نے اپنا لباس ہمارے علاقے کے زمینداروں کا پہنا ہوا تھا، جبکہ وہ کئی لباس نہیں تھا، وہ عرب تھے۔ جو لباس ہمارے زمیندار استعمال کرتے ہیں نا، وہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ آتے ہی میرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا، فرمایا انت مقیم فی المدینہ المنورہ، مدینہ شریف میں مقیم ہے؟ میں نے کہا نہیں حضور، میں عمرہ زیارت کے لیے، یہ رمضان مبارک کا واقعہ تھا، میں عمرہ زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اسی وقت بہت آہستہ میں بیان نہیں کر سکتا، وہ نہیں سنا سکتا، وہ کلمہ ایک منہ سے ادا کیا۔ میں کچھ پریشان تھا، میری کچھ چوری ہو چکی تھی، میرا ٹکٹ میں غائب ہو گیا تھا، میں پریشان تھا، اس وجہ سے انہوں نے کچھ کلمات استعمال فرمائے۔ ایک بار، دوسری بار اور تیسری بار فرما کے غائب ہو گئے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس شخص پر جو اتباع کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت، سراپا نور، رشد و ہدایت ہیں۔ قرآن مجید سراپا ہدایت ہے، اول سے اخیر تک نور ہے اور سرور ہے اور ہدایت ہے۔ مبارک ہو اس شخص کو جو ہدایت کی پیروی کرے، اور پیروی باطنی اور ظاہری۔ حضور سرکار شہنشاہ مدد غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، میرا یہ ایمان ہے، میرا یقین ہے اور میرا تجربہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر پکارو گے 11 قدم بغداد کی طرف چل کر مختصر قصہ سناؤں گا، اور 11ویں قدم پر کھڑے ہو کر مجھے پکارو، یا میرے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، یا مجھے پکارو، جو قابل ہے وہ پکار، فرمایا میں اس کی مدد کروں۔ یہ ضرور سنا دیتا ہوں، شاید کسی وقت سنایا ہوگا۔ میں دوسرے سال جب حج پر گیا تو یہ اسی مسجد سے رخصت ہوا، اپنے قافلے کے ہمراہ گیا۔ میں نے ان سے کہا کابل میں ہم ٹھہرے اور منگل کو شروع کر رہے تھے، تو میں نے کہا منگل کو سفر نہ شروع کرو، منگل کو ٹھہرے رہو۔ اور اولیاء کاملین کا ارشاد ہے کہ منگل کے روز حجامت بھی نہ بنواؤ اور منگل کے روز سفر نہ کرو۔ سفر کے دوران منگل آئے تو سینکڑوں منگل آئیں گے، وہ الگ بات ہے، لیکن ابتدا نہ کرو۔ وہ میری بات نہ مانے۔ آگے جنگل بیابان میں ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا، تو سردی انتہا درجے کی، کابل میں افغانستان کی سردی اللہ پناہ دے، ہاں جی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چھریوں مار رہا ہے، اتنی سخت سردی ہوتی ہے۔ تو وہاں ٹیرا ٹوٹ گیا گاڑی کا، رات وہاں رہنا پڑی، اور گاڑی کو لے گئے
دوسری جگہ ٹھیک کرانے کے لیے رات. تو میں جنونی آدمی ہوں, بچپن سے مجھے جنگل بڑا پسند رہا. جنگلوں میں نے قرآن مجید حفظ کیا اور آپ کا اسلام آباد کا بھی جنگل دیکھا ہے. الحمدللہ وشکر اللہ. یہ میں نفسانی خواہش کے طور پر نہیں کہہ رہا, آپ کو نہیں پتا. بہرحال میں اپنے قافلہ سے بالکل دور چلا گیا اور دھوپ پر بیٹھ کر ذکر شروع کر دیا. اور وہاں کے جو کتے ہیں وہ بہت سخت ہیں, بڑے کتے ہیں, بھیڑیے کی طرح, شیر کی طرح بڑے ہیں, وہ چھوڑتے نہیں کسی کو. ایک کتا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا, مجھے دیکھنے لگا. میں اب اتنا خوف کھایا, میں نے کہا یہ تو مجھے کھا جائے گا. اب قریب کوئی بندہ بھی نہیں کوئی میرے وقت تعاون کرے. میں نے اسی وقت میرے اپنے غوث پاک کو یاد کیا. میں منبر پر بیٹھا ہوں, اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کہتا ہوں کہ میں سرکار غوث الثقلین سے عرض کی کہ حضور مجھے کھا جائے گا, یہ بلا ہے بہت بڑی, اور اس کو بھگاؤ. وہ اکڑ کے جو بھاگا, واپس مڑ کے دیکھا ہی نہیں. بھاگتا گیا اور میں اٹھ کے اپنے قافلے کے پاس. مدد فرماتے ہیں, اور آپ نے فرمایا قیامت تک میں مدد فرماؤں گا. میرا جو مرید ہوگا میں اس کا ضامن ہوں. میں پہلے بھی یہ سنا چکا ہوں. اور انشاءاللہ آپ صدر شریف آئیں گے تو بہت اونچی اونچی شخصیات ہیں جو عربی میں اور فارسی میں اور اردو میں اور مختلف زبانوں میں آپ کو کلام سنائیں گی. برکت حاصل کرنے کے لیے جاؤ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں معذور نہ ہوتا تو پہلے سب سے پہلے آپ کے خود بخود چلا جاتا. سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کی اتباع کرے. اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے ان کو حکم کیا, قل ان کنتم تحبون اللہ, قل ان کنتم تحبون اللہ, فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, محبت کا دعویٰ کر رہے ہو, اللہ کی محبت چاہتے ہو, فاتبعونی, تو پھر میری اتباع کرو. اگر اللہ کے بننا چاہتی ہو, اللہ سے محبت, اور تم چاہو کہ اللہ تم سے محبت کرے, یہ بھی ہے قرآن مجید میں. اللہ کریم جل مجدہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے مقام سے پھر گئے, اگر دین ایمان سے پھر گئے, تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا, ایک ایسی قوم پیدا کرے گا, یحبہم ویحبونہ, اللہ پہلے ان سے محبت کرے گا. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. اللہ ان سے محبت کرے گا, وہ اللہ سے محبت کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے کہ اللہ ہم سے محبت کرے. ذکر میں رب کریم نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم, ذکر کے میدان میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تم میرا کثرت سے ذکر کرو گے, میں کثرت سے تمہارا ذکر کروں گا. کن لوگوں کے پاس پاکیزہ مخلوق کے سامنے, پیغمبروں رسولوں کے سامنے اور ملائکۃ الکرام کے سامنے میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی اذکرکم, ذکر کے میدان میں پہلے شرط رکھی کہ تم ذکر کثرت سے کرو. ایک ولی تھے, وہ ہر وقت ذکر کرتے رہتے تھے, تھوڑی دیر کے لیے چلتے چلتے بھول گئے, پھر واپس گئے. جہاں سے چلے تھے وہاں سے چلے اور پھر ذکر کرتے کرتے گئے. اللہ تعالیٰ اپنی ذکر کی توفیق عطا فرمائے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. ذکر کے میدان میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم,
تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کا یاد کرنا کتنے خوش قسمت ہے جن کو اللہ یاد فرماتا ہے. اور اللہ جل مجدہ ایک بار یاد فرما دے تو وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا. اس کا حساب کتاب نہیں. جس کو ایک بار اللہ یاد کرے اور جس کو کئی بار یاد کرے اس کا کیا حال ہوگا. لیکن محبت کی میدان میں فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور پھر وہ اللہ سے محبت کریں گے. جب اللہ محبت کرے گا جن سے تو لا محالہ وہ محبت کریں گے اللہ پاک سے. یحبہم و یحبونہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی محبت عطا کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے. انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال. یہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے. تفسیر